فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے برزخ۔ تو آئیے سامعین، آج میں برزخ کا 8واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، اور صفحہ نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہوت جہنم میں برزخی کا مظہر ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ وادی السلام سعادت مند روحوں کے ظہور اور جمع ہونے کا مکان ہے، اور برہوت ایک خشک صحرا و بیابان مظہر دوزخ برزخی اور کثیف و خبیث روحوں کے عذاب کا مکان ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب مزید روشن ہو جائے۔ ایک دن ایک شخص حضرت خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور خوف و وحشت کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا، میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر برہوت سے پانی لے آؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ بعض جلدی امراض کا معالجہ معدنی پانی سے بھی کیا جاتا ہے۔ پس میں تیار ہو گیا اور ایک مشک کو ڈونگا اٹھایا کہ ڈونگے سے مشک میں پانی ڈالوں گا۔ بہرکیف میں وہاں گیا تو ایک عجیب و غریب وحشتناک صحرا دیکھا۔ باوجود یہ کہ میں بہت ڈر رہا تھا، لیکن ہمت کر کے پانی لانے کے لیے کنویں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ ناگہاں آسمان کی سمت سے کسی چیز نے زنجیر کی طرح آواز دی اور نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ کہ میں مر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تاکہ اسے پانی کا ڈونگا دے دوں، دیکھا ایک شخص جس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا پانی پلاؤں، فوراً اسے سورج تک اوپر کھینچ لیا۔ دوسری مرتبہ چاہا کہ مشک میں پانی بھروں، دیکھا نیچے آ گیا اور اظہار عطش کرنے لگا۔ چاہا کہ پانی کا برتن اسے دوں، پھر اسے سورج کی بلندی تک کھینچ لے گئے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، پس میں نے مشک کے دہانے کو باندھا اور اسے پانی نہ دیا۔ میں ڈر گیا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا ماجرا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بدبخت قابیل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 33۔ حضرت آدم کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور روز قیامت تک وہیں گرفتار عذاب رہے گا تاکہ روز قیامت جہنم اور اس کے سخت عذاب سے دوچار ہو۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن شبلیخی شافعی نے ابوالقاسم بن محمد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، مسجد الحرام میں مقام ابراہیم پر ایک جماعت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب ان سے جمع ہونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، ایک راہب مسلمان ہو گیا ہے، مکہ آیا ہے اور ایک عجیب حدیث بیان کرتا ہے۔ میں سامنے گیا، دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی ہے، ریشمی لباس میں عظیم الحبشہ ریشمی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دریا کے کنارے اپنے صومعہ
چرچ میں بیٹھا تھا۔ ایک دن دریا کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا کہ ناگہاں گدھ کی مانند ایک بڑا مرغا ایک پتھر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور ایک چوتھائی آدمی کی قے کی اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آیا، ایک بدن آدمی کو اگلا یہاں تک کہ 4 مرتبہ میں اس آدمی کے تمام اعضاء کو اگل دیا۔ وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ایک مکمل انسان بن گیا۔ ابھی میں اس امر پر تعجب کر رہا تھا، وہ مرغ دوبارہ آیا اور ایک چوتھائی بدن کو نگل لیا اور چلا گیا۔ اسی طرح 4 حملوں میں اسے کھا گیا اور واپس چلا گیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا ہے اور یہ آدمی کون ہے؟ مجھے اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ کیوں نہیں اس سے معلومات حاصل کیں۔ دوسرے دن پھر دیکھا، وہ مرغ آیا ہے اور ایک پتھر پر اس آدمی کی قے کی۔ اس دفعہ میں کیونکہ مکمل قے کی لہٰذا وہ تمام اعضائے بدنی کے ساتھ باہر آ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک مکمل آدمی بن گیا۔ میں اپنے صومعہ چرچ سے دوڑا اور اس کو خدا کی قسم دی کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حق کی قسم بتاؤ کون ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں ابن ملجم ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا اس مرغ کے ساتھ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا، میں نے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا ہے، بنابراین خداوند عالم نے اس مرغ کو میرے اوپر معین کر دیا ہے تاکہ روزانہ مجھے اسی طرح جیسا کہ تم نے دیکھا ہے سزا دے۔ پس میں صومعہ سے باہر آیا اور پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد کے چچا زاد بھائی اور ان کے وصی ہیں۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر حج بیت الحرام، زیارت قبر حضرت رسول اسلام سے مشرف ہوا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ کتاب ماعد صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ عقل معاد و خیر و شر کو درک کرتی ہے۔ عقل کی شان و آثار میں سے ایک چیز یہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہے اور وہ اپنی معاد آخرت کو سمجھ سکتا ہے۔ بقول کسی بزرگ، بالفرض وحی بھی نہ ہوتی تو عقل انسانی معاد کو حاصل کر لیتی۔ حیات دینوی کا ایک مقصد و ہدف ہونا چاہیے جس میں انسان اپنی سعادت کی تکمیل تک پہنچ سکے اور ادراک خیر و شر بتعبیر صحیح جیسا کہ روایات میں آیا ہے خیر الخیرین کا ادراک کر سکتا ہو۔ چونکہ شر واقعی نہیں ہے، جو کچھ ہے خیر محض ہے، اس نیکی یا اس نیکی کو پہچان سکے، اپنے افعال میں یا کسی دوسرے کے افعال میں خوب و بد کی تمیز کر سکے۔ عقل علمی کا کم یا زیادہ ہونا، لہٰذا حکماء کہتے ہیں عقل کے 2 شعبے ہیں، علمی و عملی۔ عقل علمی وحی اور ادراکات ہیں اور اکات کلی ہیں جو کہ خداوند اعلیٰ اس کے اسماء، صفات کمالیہ اور خورس اشیاء سے متعلق ہیں۔ عقل عملی اچھے برے اعمال کی تمیز اور کاموں کے صحیح و غلط ہونے کے درک کرنے کو کہتے ہیں، جس سے انسان جان لیتا ہے کون سا کام اچھا ہے تاکہ اسے انجام دے اور کون سا کام برا ہے تاکہ اسے ترک کر دے۔ اپنی سعادت و شقاوت کو مہیات کو سمجھ لے کہ ایک فطری امر ہے جو خداوند عالم نے ہر انسان کی بنیاد میں رکھ دیا ہے۔ عقل تمام افراد کو عمومی سطح تک دی گئی ہے، بعض کو زیادہ عطا کی گئی ہے مع الوصف اسے بروئے کار لانے میں اور مزید ہوتی ہے۔ پس ابتدا میں تو یہ قوت سب کو یکساں عطا کی گئی ہے، اگر اسے استعمال کرتے رہیں تو یہ بڑھتی رہے گی، اور اگر اسے ایک کنارے ڈال دیں یعنی اس کے حکم پر عمل نہ کریں تو
کم ہوتی جائے گی۔ یہ ایک ایسی خلقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد بشر کے اندر قرار دی ہوئی ہے۔ مبدأات کو پہچاننے کے لیے فیض الہی کے واسطوں یعنی پیغمبر اکرم و امام علیہ السلام اور عقل عملی کو اختیار کرے۔ سورہ روم۔ اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ مرنے کے بعد آدمی کا کوئی گھر نہیں مگر یہ کہ خود بنایا ہو، اور کس حد تک اس گھر کے لیے سر و سامان مہیا کیا ہے۔ اگر اچھی اور صالح بنیاد رکھی ہے تو خوشا بحال جو اپنی قبر کے لیے روح و خوشبو آمادہ کرے گا خود ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اگر ایک آدمی نے بھی آگ میں آگ بھیجی تو اپنا لباس، اپنا مکان، اپنی خوراک سب آگ کر دیا۔ کتاب توحید سے یہ جملے لیے گئے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے، صفحہ نمبر 343 پر سے۔ برزخ کے بارے میں شبہ۔ عالم برزخ کے سلسلے میں زندیقوں نے ایک شبے کا اظہار کیا ہے جو آج کل کم سننے میں آتا ہے، لیکن اس کی اصل پہلے سے ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں کہتے ہیں، ہم کوئی چیز میت کے منہ میں رکھتے ہیں کہ اس کے بعد قبر کو دوبارہ کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ چیز میت کے منہ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مردے سے سوالات کیے گئے ہوتے تو اس کے منہ کو حرکت ہوتی اور وہ چیز منہ میں نہ رہ پاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز میت کے منہ میں باقی رہتی ہے۔ زنادقہ یہ بھی کہتے ہیں، ہم قبر میں مردے کے اٹھنے کے کوئی آثار نہیں دیکھتے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل کر بوسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پس عالم برزخ اور اس کی باتیں قیامت تک کون سی ہیں؟ دوسری طرف مسلمہ روایات میں ہے کہ مومن سے قبر میں کہتے ہیں، دیکھو 70 ہاتھ طولانی، بعض روایات میں 70 سال کی طولانی راہ کے برابر اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں عالم برزخ کے سلسلے میں صریح آیات آئی ہیں کہ ان شعبات کے القاء کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ اگر انسان احادیث و روایت کی اصطلاحات سے آشنا ہے تو یہ مسئلہ اس کے لیے حل ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق ایک مرتبہ جب عذاب عالم آخرت بیان فرما رہے تھے تو راوی نے عرض کیا، برزخ کون سی ہے؟ امام نے فرمایا، موت سے لے کر روز قیامت تک ہے، اور قبر کی گہرائی عالم برزخ و روح کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ بدن کے بوسیدہ ہو جانے سے عالم برزخ ختم نہیں ہو جاتا۔ مرحوم علامہ مجلسی فرماتے تھے، احادیث کی ایک قسم ہے جس میں قبر کا نام لیا گیا ہے، وہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، نہ کہ قبر جسمانی۔ اور یہ کہ جو روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم قبر مومن کو وسعت دیتا ہے، اس سے برزخ کا عالم روحانی مراد ہے۔ قبر کی تاریکی اور روشنی جسمانی نہیں ہے، اور اے کاش یہ جسمانی ہوتی، ان کی لظلہ قبری یعنی گریہ کرتا ہوں میں عمل کی تاریکی پر۔ ایک شخص نے معصوم سے سولی پر لٹکائے جانے والے اور پھانسی پانے والے افراد جو کہ سالوں سولی پر لٹکے رہتے ہیں، ان کے فشار قبر کے بارے میں سوال کیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا، زمین کا مالک ہوا کا بھی مالک ہے۔ خداوند عالم ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو قبر سے زیادہ سخت فشار دے، یعنی اگر مستحق فشار ہے تو۔ قال ابو عبداللہ ان رب الارض هو رب الهوا فیوحی اللہ الی اللہو فیفسدها اشد من فساد القبر۔ بہارج 9 100
42 ایک محقق کہتے ہیں اگر کوئی خدا اور رسول اور وحی پر ایمان رکھتا ہے تو یہ بات قبول کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ خواب برزخ کا ایک چھوٹا نمونہ۔ دنیا میں عالم برزخ کا نمونہ خواب دیکھنا ہے۔ انسان خواب میں عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ خرمن آتش میں جل رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، مجھے نجات دلاؤ۔ خواب سے اٹھنے کے بعد اپنے اطرافیوں سے کہتا ہے، میری آواز سنی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، جبکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ چیخنے کی شدت سے اس کا گلا پھٹ گیا ہے، یا یہ کہ دیکھتا ہے کہ زنجیروں میں قید ہے اور اس کی سختی سے بے ہوش ہوا چاہتا ہے، ہر چند چیختا چلاتا ہے لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ مردے کیا چیختے چلاتے نہیں اور ہم سن نہیں پاتے۔ یہاں وہ ایک دوسری جگہ ہے جہاں کبھی امور باطنی بظاہر سرایت کرتے ہیں۔ اصول کافی میں امام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمد صادق سے روایت کرتے ہیں کہ خواب رویا ابتدائے خلقت میں نہ تھا، لیکن کسی زمانے میں انبیاء سابق میں سے ایک نبی قیامت کے بارے میں وعظ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ جس روز لوگوں نے یہ سوال کیا اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا اور دوسرے دن ایک دوسرے سے اپنے خواب بیان کرنے لگے اور اپنے نبی سے بھی خواب نقل کیا۔ اس نبی نے فرمایا کہ تم پر خدا کی حجت تمام ہو گئی، کیونکہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ نمونہ ہے اس چیز کا جو مرنے کے بعد دیکھو گے۔ بس اوقات امور باطنی بھی ظاہری اثر دکھاتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کو جاؤ، فاتحہ خوانی کرو، اگرچہ مردہ ایک روح اس خاک کے ڈھیر کے نیچے نہیں ہے، بلکہ خدا جانتا ہے اس کی روح کہاں ہے، لیکن چونکہ اس کا بدن خاک کے اس ڈھیر میں مدفون ہوتا ہے لہٰذا روح کا اس مقام سے تعلق رہتا ہے۔ روایت میں ذکر آیا ہے کہ مومن کی روح وادی السلام میں حضرت علی کے جوار میں اور کافر کی روح وادی برہوت میں ہوتی ہے۔ بدن انسانی مرنے کے بعد بدن برزخی ہے۔ دنیاوی بدن کی مانند کثیف و مایع نہیں ہے، بلکہ اتنا لطیف ہے کہ بعض روحیں تمام کائنات کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ مرحوم شیخ محمد عراقی اپنی کتاب دارالسلام کے آخر میں نقل کرتے ہیں کہ سید جلیل عارف نبیل سید محمد علی عراقی، جن کا شمار حضرت حجت کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے، نے فرمایا کہ ایام طفولیت میں جبکہ اپنے اصلی وطن عراق کا ایک گاؤں کرم رود میں تھا، ایک شخص جس کا نام و نسب جانتا ہوں وہ وفات پا گیا۔ اسے ہمارے گھر کے برابر ایک مقبرے میں دفن کیا۔ 40 دن تک مغرب کے وقت اس کی قبر سے آگ نکلتی رہی اور صاحب قبر کا جانسوز نالہ و فریاد میں سنتا تھا۔ ابتدائی رات میں اس کی آہ و فغاں اس قدر شدید تھی کہ میں خوف زدہ ہو کر غش کھا گیا۔ کوئی میری طرف متوجہ ہوا تو مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ کچھ وقفے بعد ہوش میں آ گیا اور میت کی جو حالت دیکھی تو اس سے سخت تعجب میں تھا، کیونکہ اس کے حالات زندگی سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ البتہ وہ شخص کافی مدت حکومت کے شعبہ مالیات میں تھا اور ایک شخص مومن کو سید سے مالیات ٹیکس وصول کرتا تھا، جبکہ وہ سید اس ٹیکس کو ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ چنانچہ اس شخص نے اسے قید کر دیا اور کافی دیر اسے گھر کی چھت میں لٹکائے رکھا۔ مؤلف کتاب مرحوم عراقی کہتے ہیں، میں نے خود اس شخص کو دیکھا تھا لیکن رسوائی کے خوف سے اس کا نام و نسب ذکر نہیں کیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ سید مذکور نے نقل کیا کہ میں امام زادہ حسین کی زیارت کے لیے تہران گیا۔ ہم میں سے ایک ساتھی صحن حرم میں ایک قبر پر
دعا و زیارت پڑھنے میں مشغول تھے۔ اتنا میں مغرب ہو گئی۔ ناگہاں قبر کے نیچے سے حرارت اٹھی، گویا اس کے اندر لوہے کی بھٹی روشن کی ہوئی تھی اور اس قبر کے اطراف میں زندگی گزارنا ممکن نہ تھا۔ وہاں حاضر لوگ نے بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ جب لوح قبر کو پڑھا تو ایک عورت کے نام اس پر لکھا ہوا تھا۔ خلاصہ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں شدت عذاب روح اسی بدن پر بھی اثر کرتا ہے۔ مانند قبر یزید بن معاویہ علیہ السلام اٹھا۔ یہ جس وقت بنی عباس بنی امیہ کی قبروں کا کھود رہے تھے تاکہ ان کے لاشوں کو جلا ڈالیں، تو یزید کی قبر میں راکھ کے ایک نشان کے علاوہ جو اس لعین کے جلے ہوئے جنازے کا تھا اور کچھ نہ پایا۔ اس قسم کے بہت سی مثالیں ہیں۔ چنانچہ جس وقت عالم برزخ میں روح انتہائی خوشحالی و قوت احیات میں ہے، اسی کا جسم بھی مرتبہ حیات سے بہرہ مند ہے۔ چند مثالیں: سفینہ الحراج صفحہ نمبر 568 پر ہے کہ جب معاویہ کے حکم سے کوہ احد میں راستہ بنانے کے لیے کھدائی کر رہے تھے تو ایک تیشہ حضرت حمزہ کی انگلی پر لگا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ اسی طرح عمرہ بن جموح اور عبداللہ بن عمرو جو کہ دونوں شہدائے احد میں سے تھے اور ان کی قبریں کھدائی کے راستے میں تھیں، انہیں قبر سے باہر نکالا گیا تو بالکل تر و تازہ لاشیں تھیں۔ ایک دوسری قبر کھودی گئی اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ ان دونوں بزرگوں کی شہادت و تدفین سے لے کر معاویہ کے زمانے تک 40 سال گزر چکے تھے۔ روضات الجنات میں ہے کہ جب عراقی حکام نے دیکھا کہ عوام الناس امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے جوق در جوق زیارت کرنے آتے ہیں تو انہوں نے طے کیا کہ قبر اطہر کو مسمار کر دیں۔ چنانچہ کہنے لگے ہم قبر کو کھولیں گے، اگر جسد تازہ ہوگا تو پھر اس زیارت کی اجازت دے دیں گے، بصورت دیگر اجازت نہیں دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا شیعہ تو اپنے علماء کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہاں نزدیک ہی میں ایک بزرگ شیعہ عالم محمد بن یعقوب کلینی کی قبر ہے، لہٰذا شیعوں کے عقیدے کی سچائی دیکھنے کے لیے بہتر ہے ان کی قبر کھولیں۔ پس علامہ کلینی کی قبر کو کھولا تو جسد مبارک کو تازہ پایا۔ ان کے پاس ہی ایک بچے کی لاش تھی، گویا ان کے بیٹے کی تھی۔ حاکم بغداد نے حکم دیا کہ علامہ کلینی کی قبر کو تعمیر کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک عظیم گنبد بنایا جائے۔ بعد میں یہ قبر ایک مشہور زیارت گاہ بن گئی۔ مذکورہ کتاب ہی میں شیخ صدوق محمد بن بلاؤ بابویہ جن کی قبر شہر رے میں حضرت شہزادہ عبدالعظیم کے نزدیک ہے، واقع ہے کہ کرامات کے سلسلے میں جو خود میرے زمانے میں رونما ہوئی اور بہت سے لوگوں نے آپ کے بقائے جسد کے مشاہدہ کیا لکھا ہے۔ سیلاب آنے کی وجہ سے قبر میں ایک شگاف پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا اس شگاف کو پر کرنا چاہا تو وہ سرداب جس میں مرحوم کی میت رکھی تھی دیکھا تو آپ کی میت بالکل تر و تازہ تھی۔ یہ خبر پورے تہران میں گشت کر گئی اور بادشاہ وقت فتح علی شاہ قاجار نے بھی اسے سنا۔ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں اس کرامات کو نزدیک سے دیکھوں۔ پس وہ کچھ اہل دربار، علماء، وزراء اور ارکان حکومت کے ہمراہ سرداب میں داخل ہوا تو جسد مبارک کو دیکھا، سنا تھا جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قبر پر عظیم الشان مقبرہ تعمیر کیا جائے۔ آج تک وہ قبر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت بن بابویہ
کی وفات 381 میں ہوئی تھی، جسد 1238 میں کشف ہوا۔ بنابراین وفات سے لے کر کشف جسد تک 8.5 سال کا فاصلہ تھا۔ مختصر یہ کہ عالم برزخ پر اعتقاد کا سبب اور روح انسانی کی موت سے لے کر قیامت تک کی خبریں، یہ سب وحی الہی ہے جو قرآن اور روایات متواترہ میں بطفیل حضرت رسول خدا ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ ذکر ہو چکا ہے، اسی طرح ملائکہ، قیامت، صراط، میزان، جنت اور دوزخ، ان سب پر ایمان بالغیب ہے، اور اس کا سبب بھی وحی الہی ہے۔ ہر قسم کی لا علمی و ثواب و عقاب برزخی کے بارے میں منکرین کے شبے کو دور کرنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ روحیں ثواب و عقاب سے دوچار ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں۔ یہی اچھے برے خواب ہیں۔ خواب میں شور و غل اور جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے ارد گرد کے افراد اسے نہیں سن پاتے۔ بسا اوقات عالم خواب میں مردے کو دیکھتے ہیں کہ اچھی حالت میں ہے اور خوشحال ہے، اور کبھی بری حالت میں اور سختی میں دیکھتے ہیں، لیکن اس خواب کو امر واقع قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت سے خواب پریشان حالی اور وہم و وسواس کی ایجاد ہوتے ہیں اور بہت سے پیچیدہ و محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ سچے خوابوں کے بعد کچھ حصے مردے کی اس وقت کی کیفیت سے مربوط ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کسی مردے کو خوشحال دیکھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہے گا، چونکہ احتمال ہے مردہ اس وقت اپنے اعمال صالحہ اطاعت الہی کی جزا پا رہا ہو اور دوسرے لمحے اپنے اعمال بد کی سزا سے دوچار ہو۔ اسی طرح بالعکس ہو سکتا ہے، یعنی میت کو عالم سکرات و بیماری میں دیکھیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، چونکہ ممکن ہے اس وقت کی حالت اس کی گنہگار کی ہو اور بعد میں وہ اس وقت کی حالت اس کی گنہگاری کی ہو اور بعد میں وہ اپنی نیکیوں سے بہرہ مند ہو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مردے کو بری حالت میں دیکھیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ احتمال کریں کہ بعد میں خوشحالی حاصل کرے گا۔ دعا و صدقہ اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کو نجات دلائیں، اور اگر میت کو خوشی کے عالم میں دیکھیں تو یہ یقین نہ کریں کہ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہی ہوگی اور اب اسے زندوں کی دادرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ طوالت کلام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جان لیں مرنے کے بعد برزخ میں ہماری کیفیت دوسروں پر کم ظاہر ہوگی۔ یہ معلوم ہونے کی صورت میں کہ کہاں سے ہماری دلجوئی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں خود اپنی فکر کریں، یعنی اپنے ماضی کی تحقیق کریں اور کچھ ممکن ہو اعمال صالحہ انجام دیں، خصوصیت سے انفاق حامی، واجبہ و مستحبہ اور سفر آخرت کا تدارک کریں۔ اور سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ ہم موجود ہیں صفحہ نمبر 123 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔